ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت وصال یار، جہاں ایک مرد کے گناہ کو بھی ہم غلطی سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں اور ایک لڑکی کی محبت کے نام پر کی گئی معمولی سی لغزش کو گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ مرد ہزاروں عورتوں کے درمیان اپنا وقت گزار کر بھی ایک پاک باز اور معصوم لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اور ایک معصوم لڑکی محض کسی کو پسند کرنے کے جرم میں تمام عمر مرد کی ٹھوکروں کی زد پر رہتی ہے۔ یہ غیر متوازن رویہ آخر کیوں اور کب تک؟ جانیے میگا ایپیسوڈ 10 آخری قسط۔ اگلی صبح وہ پھر ہنستی مسکراتی اس کے سامنے تھی، اس کی تیاری میں مدد کرواتی ہوئی، اس کے لیے ناشتہ سرو کرتی ہوئی۔ کل کی بات کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ برہان نے نوٹ کیا مگر کٹھور بنا رہا۔ وہ گیٹ تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ جلدی آئیے گا، کسی بہت ہی چہیتی بیوی کی طرح یہ الفاظ کہہ کر وہ کھلکھلائی۔ برہان الجھتا ہوا گیٹ کراس کر گیا۔ لنچ بریک میں پھر اس کا فون آ گیا۔ آج آپ ڈنر میں کیا کھائیں گے؟ برہان کو غصہ آ گیا۔ روز مجھ سے پوچھ کر بناتی ہو کیا؟ امی سے پوچھو، انہیں میری پسند کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو مجھے بھی اندازہ کرنے دے اپنی پسند کا، میں خود جاننا چاہتی ہوں آپ کو۔ اس کے تلخ لہجے کے جواب میں ادھر سے صرف پھولوں جیسا لہجہ تھا۔ برہان نے سانس کھینچ کر فون بند کر دیا۔ شام میں گھر آیا تو وہ پروانے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ سجی سوری اسے پانی کا گلاس پیش کر کے اس کا کوٹ اتارنے لگی۔ برہان جھنجھلا گیا۔ میں خود کر لوں گا پلیز، اس نے سخت چہرے کے ساتھ اسے وارن کیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ فریش ہو کر آیا تو وہ چائے لے آئی تھی۔ برہان نظریں نیچے کیے چائے پینے لگا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے برہان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لہجے کی کھنک اس کی کلائیوں میں پڑی چوڑیوں کی کھنک سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ روڈ ہو گیا۔ نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اس نے چوڑیوں والے ہاتھ سے برہان کی تھوڑی اونچی کی۔ اسے شدید برا لگا۔ جھٹک کر اس کا ہاتھ پرے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وانیہ چپ کی چپ رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رونا آنے لگا۔ وہ نا امید نہیں تھی کہ اس نے اس شخص کو دل سے اپنا مان لیا تھا اور وہ اس کی خاطر اب کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ بس برہان کی سرد مہری پر خود کو لگنے والی ٹھیس سے بچا نہیں پاتی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد حاجرہ بی کی باتیں جب یاد آتی تو پھر سے سرگرم ہو جاتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ اسے منانے کی سر توڑ کوششیں کرتی رہی اور وہ ایسے ہی بے حسی سے اسے اگنور کرتا رہتا۔ ایسے ہی کچھ دنوں میں برہان کا برتھڈے آ گیا۔ وانیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اسے ضرور منا لے گی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو سرحا نے تازہ گلابوں کے بکے رکھا تھا اور ساتھ ایک خوبصورت کارڈ۔ دل کی گہرائیوں سے معافی کی طلبگار، آپ کی اور صرف آپ کی، وانیہ برہان احمد۔ برہان کے دل نے معطر سانسوں کے ساتھ یہ نام دہرایا تھا، مگر دماغ کی پراگندگی نے اسے زیادہ دیر محسوس نہیں کرنے دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ایک کارڈ لگا ہوا تھا۔ دعا ہے آج سے آپ کی زندگی میں ہر سال یہ دن میں آپ کے ساتھ مناؤں، آپ کی محبت اور اعتماد کے ساتھ۔ سالگرہ مبارک ہو۔ ابھی وہ کارڈ ہاتھ میں لیے بے بس سا کھڑا تھا کہ وہ اندر داخل ہوئی، گرے ایمبرائڈری والی ریڈ شرٹ اور گرے ٹراؤزر پہنے، ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے۔ گڈ مارننگ اینڈ ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے ایک ہاتھ میں ٹرے تھامی اور دوسرا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں ڈال کر اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ بیٹھی۔ ٹرے میں چھوٹا سا مفن سائز کیک نفاست سے رکھا تھا، ساتھ ایک کینڈل جو جل رہی تھی۔ برہان خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے معاف نہیں کر پایا ہے، وہ اپنی بے عزتی نہیں بھولا ہے۔ وہ کیوں پھر ڈھیٹ بنی اسے ہر بات میں شریک سمجھ رہی تھی، اپنی مرضی اس پر ٹھوس رہی تھی۔ چلیں کیک کاٹیں، میں نے خود بنایا ہے۔ اس نے برہان کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ بے رخی سے چہرہ موڑتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ آپ کو یہ سب بہت پسند ہے، آپ کی امی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وانیہ نے واپس اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ برہان نے الجھ کر اسے دیکھا تو اس نے بے نیازی سے کندھے جھکا دیے۔ آپ نے ہی کہا تھا نا امی سے پوچھو میری پسند۔ برہان کا پارا چڑھنے لگا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا وانیہ کہ تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے، پلیز۔ وہ اچانک جھنجھلا کر کہہ بیٹھا۔ وانیہ کی گرفت اس کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ برہان اسے نظر انداز کرتا چلا گیا۔ آئمہ بہت عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ وانیہ کا جھکاؤ برہان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، مگر برہان نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی۔ انہوں نے کئی بار چاہا کہ وہ کھل کر اس معاملے پر بات کریں، مگر وہ بہت گہرا ثابت ہوا تھا۔ پہلے وہ جسے سمجھوتا سمجھ رہی تھی
وہ اب وانیہ کی خوشی بن گئی تھی۔ وہ خوش تھی مگر برہان کے لاتعلقی انہیں بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک لڑکی اس کے لیے فرش راہ بن گئی تھی مگر اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی جبکہ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور وہ بچپن سے ہی اپنی سالگرہ والے دن غیر معمولی طور پر خوش رہا کرتا تھا، آج یوں چپ چاپ نکل گیا جیسے گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سیڑھیوں سے وانیہ اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا ستا ہوا چہرہ انہیں بہت کچھ باور کرا گیا۔ ٹرے میں کیک جوں کا توں سجا تھا۔ وہ ٹرے کچن میں رکھ کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ آئمن نے اس کے چہرے پر واضح پریشانی اور اداسی محسوس کی تو کہہ بیٹھی، کیا ہوا، برہان اب تک ناراض ہے؟ وانیہ نے ان کی بات پر بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔ انہیں کیسے پتا تھا کہ برہان اس سے ناراض تھا؟ آئمن نے اس کی حیرانی بھانپ لی تھی۔ مجھے پہلے دن سے سب پتا ہے وانیہ۔ ان کے پرسکون لہجے پر وانیہ شرم سے گڑ کر رہ گئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، وہ میری غلطی تھی، میں شرمندہ ہوں بہت۔ اس کی آنکھیں شرم کے بوجھ سے بوجھل ہو گئی تھی۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت جو لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے وہ میرے بیٹے کی مکمل وفادار ہے اور اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ وانیہ نے اپنی زندگی میں اتنی لبرل ساس کبھی نہیں دیکھی تھی، اسے فخر محسوس ہوا۔ مجھے فخر ہے وانیہ کہ تمہارے انتخاب میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ان کے الفاظ نے وانیہ کو بے اختیار رلا دیا۔ مگر امی، برہان مجھ سے ناراض ہیں، وہ نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آئمہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ نئے سرے سے خود کو مضبوط کرنے لگی۔ بہت انتظار کے بعد وہ لوٹا تھا۔ کمرے میں ویسا ہی اندھیرا تھا، سیج یوں ہی سجی تھی اور اس پر مہکتا وجود بھی وہی تھا۔ اپنے ہوش اور بس رابع کے ساتھ وہ آج پھر اسے قتل کرنے کا سامان کیے بیٹھی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ اب برہان احمد کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں سفیدی کا راج ہوا تو وانیہ اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی، اپنا عروسی جوڑا زیبتن کیے، پور سجی، آنکھوں میں ایک جہان محبت سجائے، وہ دل ربا سی مسکراہٹ لیے اس کے قریب آئی۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ برہان نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے یہ۔ میں اپنی اس رات کی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں برہان۔ آج میں اپنے دل کی رضامندی سے آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، آپ کا ہر حق خود پر تسلیم کرتے ہوئے۔ پلیز اب ناراضگی ختم کر دیں، وہ ویسے ہی نرم خوئی سے کہہ رہی تھی، گویا برہان کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ برہان کی برداشت کی حد جواب دے گئی، میں ان بازاری حرکتوں سے پگھلنے والا نہیں ہوں وانیہ بی بی۔ نہ میرا ظرف اتنا بڑا ہے کہ ایک عورت کے دل کا حال جان کر بھی اسے بے غیرت بن کر اپنا لوں۔ شاید میری نرمی کا تم نے غلط مطلب لے لیا، اور اگر بالفرض تم واقعی شرمندہ ہو تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کر پاؤں گا، کیونکہ میں نہیں بھول سکتا کہ تم مجھ سے پہلے بھی کسی اور کی محبوبہ رہ چکی ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھے بنا پھٹ پڑا تھا اور وہ بت بنی ایک ہی لفظ میں اٹک گئی تھی، بازاری حرکتیں؟ بی بی نے کہا تھا میاں بیوی میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کر کوئی اپنا نہیں۔ وہ اپنی انا، اپنا نسوانی وقار بھلائے، بس اپنے مجازی خدا کو منانے کے جتن کرتی رہی، اور وہ اسے کیا تمغے دے رہا تھا؟ اسے اپنے سنگار سے وحشت ہونے لگی، اپنے حسن سے گھن آنے لگی۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے شکستہ لہجے میں بس اتنا ہی پوچھا تھا۔ پلیز وانیہ، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے بالوں کو جکڑے بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات بیت رہی تھی، صبح تک برداشت کر لیں، ابھی نکلی تو لوگ بازاری عورت سمجھیں گے۔ وہ ایک تیر اس کی روح میں اتار کر واش روم میں بند ہو گئی۔ برہان نے جبڑے بھینچ کر ایک زوردار مکہ بیڈ کے کنارے پر مارا اور خود برابر والے کمرے میں جا کر سو گیا۔ بی بی نے کہا تھا، رب راضی ہوگا تو اس کا بندہ خود ہی راضی ہو جائے گا، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا شاید کہ اس کا ہر بندہ اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتا۔ میں ہار گئی امی، انہوں نے مجھے اب کسی قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بے رونق چہرے پر پتھر آنکھیں سجائے آئمہ کے سامنے کھڑی تھی۔ صبح کاذب کا وقت تھا، اس سے ساری کہانی سن کر آئمہ کا سر جھک گیا۔ بھلا یہ ان کا بیٹا تھا جو ایسی سوچ رکھتا تھا؟ اگر بات اس حد تک چلی گئی ہے وانیہ، تو اب میں تمہیں کہتی ہوں کہ چلی جاؤ اسے چھوڑ کر، اور پھر پلٹ کر مت دیکھنا جب تک وہ خود تمہارے پاس نہ آئے۔ آئمہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ وانیہ ان کے گلے لگ کر رو دی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، مگر آج وہ صبح طلوع ہی نہیں ہوئی تھی
جب وہ اس کی ہر بے اعتنائی بھلائے تازہ دم سے کھڑی ہوتی تھی۔ کمرے میں اس کے وجود کی مہک تازہ تھی، اس کے سنگھار کا سب سامان بکھرا تھا، اس کا موبائل بیڈ پر پڑا تھا، بس وہ وہاں نہیں تھی۔ برہان کچھ لمحے خالی ذہن لیے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ وہ بہت ضبط کرتا ہوا نیچے آیا تھا۔ معمول کا سما تھا۔ آئمہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساجدہ ناشتہ بنا رہی تھی اور سمانہ سو رہی تھی۔ وانیہ کو دیکھا آپ نے؟ اس نے محتاط لہجے میں آئمہ سے پوچھا۔ آئمہ نے اس کی اڑی رنگت صاف محسوس کر لی تھی۔ تمہاری بیوی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہے، انہوں نے خلاف طبیعت جواب دیا۔ برہان کو ان کا اکھڑا رویہ بہت محسوس ہوا۔ وہ اوپر نہیں ہے اور نیچے بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کو کچھ بتایا تھا اس نے؟ اسے واقعی پریشانی ہو رہی تھی۔ اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی یقیناً تمہیں معلوم ہوگی برہان۔ میرے سامنے انجان مت بنو پلیز۔ آئمہ کے دل بالکل نہیں کر رہا تھا کہ اس سے بات بھی کریں۔ وہ سخت خفا تھی۔ امی آپ، وہ ان کے رویے پر حیران ہوتا مزید کچھ نہیں کہہ پایا۔ واپس کمرے میں آنے تک وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ فون بھی یہیں چھوڑ دیا تھا اس نے۔ بہت سوچ کر اس نے فہد کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم برہان بھائی، پہنچ گئے آپ کوئٹہ؟ فہد کی چہکتی آواز پر اسے سوچنا پڑا۔ وانیہ ہے وہاں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی ابھی تو سو رہی ہے، کہہ رہی تھی آپ کو صبح جلدی نکلنا تھا اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی اس کی۔ ساری بات برہان کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا، مگر وہ مطمئن تھا کہ وہ اپنے گھر ہی گئی تھی۔ اب اسے اس جھوٹ کو نبھانا تھا، سو رسمی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ صبح سویرے گھر کی دہلیز پر کھڑی وہ بالکل خالی ذہن تھی۔ اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ اسے اپنی اچانک اور اتنی سویرے آمد کی کیا وجہ بیان کرنی ہے۔ بس پتا تھا تو اتنا کہ اس کے بہن بھائی کو اس کی طرف سے جو خدشے تھے وہ سچ ثابت ہو چکے تھے۔ گو اب وہ ایسا نہیں سوچتے تھے، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ آج اس کی بے دخلی کی وجہ وہی تھی جس کا وہ کبھی دم بھرا کرتی تھی۔ وہ کسی کو بھی قصوروار نہ ٹھہرا سکتی تھی۔ اپنی بربادی کا پروانہ تو وہ خود اپنے شوہر کو تھما چکی تھی، اور کون سا مرد ایسا پارسا بقول برہان کے بے غیرت تھا جو اپنی بیوی کے منہ سے کسی دوسرے مرد کا نام تک سننا برداشت کر سکتا تھا۔ برہان احمد کے روبرو کھڑے ہو کر دیدہ دلیری سے اسے اپنی اور ساتھ فضل کی محبت کی داستان سناتے وقت اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ کبھی وہ اسی شخص سے اسی کی محبت کی بھیک مانگے گی، مگر وقت نے یہ وقت بھی اسے دکھا دیا۔ آج وہ دیوانہ وار چاہتی تھی اس شخص کو جس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ بہت بر وقت لیا تھا۔ وہ اس رات کو دہرانا چاہتی تھی اور وہ رات دہرا دی گئی تھی۔ کبھی اس نے دل توڑا تھا اور آج اس کا دل توڑ دیا گیا تھا۔ حساب برابر تھا۔ وہ اسے زندگی میں لایا تھا، اسی نے نکال بھی دیا۔ گھر کی بیل پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس نے رگڑ کر اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا، بالوں میں سرینو ہاتھ پھیرا اور فریش سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بیل بجا دی تھی۔ تیسری بیل پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وانو اس وقت کیسے، خیریت ہے؟ فہد اسے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے گھبرا گیا تھا۔ وانیہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اب اپنے گھر آنے کے لیے ٹائم دیکھوں میں۔ خیر، تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ برہان کو آفس کے کام سے کوئٹہ جانا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی کچھ دن تم لوگوں کے ساتھ گزار لوں، بس اسی لیے آ گئی۔ وہ خود ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ وہ اپنی ہر کیفیت کمال ضبط سے چھپا گئی تھی۔ فہد کیسے یقین نہ کرتا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، آؤ، امی ابو بہت خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر۔ وہ اس کا سامان اٹھائے اسے ساتھ ہی لیے اندر آ گیا تھا۔ امی ابو نے واقعی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہ کبھی رہنے آتی بھی تو نہیں تھی۔ امی فوراً اس کی پسند کا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ابو سب کا حال احوال سن رہے تھے۔ وہ مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ ناشتہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ گھر والوں سے اس نے یہی کہا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے سستی ہو رہی ہے۔ کسی نے بھی اسے ڈسٹرب نہ کیا اور وہ اندر کروٹیں بدلتی آئندہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ فہد اسٹور جاتے وقت اسے برہان کی کال کے متعلق بتا گیا تھا، مگر یہ طے تھا کہ اسے اب اس شخص کو نہیں ماننا تھا۔ امی نے خود کہا تھا کہ اب وہ اپنا آپ ہرگز ارزاں نہیں کرے گی اور برہان سے اپنا مان وصولے گی۔ وہ خود اس سے منائے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیوں اب بھی اس سے ایسی امید رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اسے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ بلا شبہ ایک منفرد خاتون تھی جنہوں نے بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود اسے سپورٹ کیا تھا اور اس کا بھرم رکھا تھا۔
دوسری صورت میں وہ سوچ چکی تھی کہ وہ سچ سچ سب کچھ امی ابو کو بتا دے گی۔ یہ اس کا گناہ تھا اور وہ اسے تسلیم کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ برہان کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ پہلے ہی دن اس دہلیز پر ہوتی۔ اس نے تو پھر بہت مہینے صبر کیا اور اس کو کبھی اپنی ملکیت نہ سمجھا تھا۔ یہ احسان بھی کم تو نہیں تھا اس کا۔ وہ ایک بار پھر اسے یاد کر کے رو دی تھی۔ وانیہ اپنے والدین کے گھر تھی۔ یہ جان کر برہان مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے ہونے کے بجائے وہ اسے اس شہر کی بھیڑ میں تلاش کرتا پھر رہا ہوتا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس بات کو جھٹلانا اس کے بس میں نہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی جھٹلانا اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کی پہلی محبت نہیں تھا، اس کے دل پر دستک دینے والا پہلا مرد نہیں تھا۔ وہ اپنے جذبات، اپنے اظہار کے الفاظ پہلے بھی کسی پر لٹا چکی ہے۔ جتنی خالص محبت وہ اس سے کرتا تھا، وہ خود اتنی خالص ہو کر اسے نہیں ملی تھی۔ بے شک وہ اب اس سے اپنے ہر کردہ نا کردہ گناہ کی معافی مانگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے وفا کے جام بھی اسے ہر پر مائل کرتے تھے، مگر جب جب وہ اس کی قریب آتی، برہان کی سماعتیں اس کے نفرت آمیز جملوں سے گونج جاتی اور اسے وانیہ کی ہر ادا ایک دھوکہ لگنے لگتی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنا نہیں پاتا تھا اور اب تو وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے سے گھر میں سب اس سے ناراض تھے۔ برہان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اس گھر کے لوگوں کو اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ اس کے جانے کی وجہ ہر ایک برہان کو بتا رہا تھا۔ کیوں سب کو لگ رہا تھا کہ ضرور برہان نے ہی اسے جانے پر مجبور کیا ہے۔ خاص کر امی کا رویہ اس کے ساتھ بے حد خراب تھا، شاید اس لیے کہ وہ حقیقت سے انجان تھیں۔ ان سب باتوں سے پرے خود اس کا دل ایک نہ ختم ہونے والی بے سکونی سے بھر گیا تھا۔ اصولاً اس قصے کو ختم کر کے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ زندگی میں ایک خالی پن اتر آیا تھا۔ آج گھر سے نکلتے وقت اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جس حالت میں وہ کمرہ چھوڑ کر گئی تھی، اسی حالت میں برہان نے اسے لاک کر دیا تھا۔ اس سے بچھڑنے کا آخری لمحہ اس منظر سمیت برہان احمد کی زندگی میں فریز ہو گیا تھا۔ برہان نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سمانا۔ یقین کرو میرا سر نہیں اٹھ رہا تھا وانیہ کے سامنے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جو اتنی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وانیہ میری اجازت سے گئی ہے اور اسے چلے ہی جانا چاہیے تھا۔ آئمہ رنجیدہ سی بیٹھی اپنی بیٹی سے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ سمانا خود ملال میں گر گئی تھی۔ وہ کم عمر تھی، نادان تھی۔ کم از کم بھائی کو تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اس نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا ہوگا، اور مجھے تو حیرت بھائی پر ہو رہی ہے۔ وہ تو ایسے سکون سے گھوم رہے ہیں جیسے ان کی بیوی روٹین میں میکے رہنے آئی ہے۔ آئمہ نے تنفر سے سر جھٹکا، گویا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برہان کو جھنجھوڑ ڈالیں۔ میں نے سوچا تھا وانیہ کی غیر موجودگی شاید اسے احساس دلائے اور وہ اپنے رویوں پر نادم ہو، مگر اس کی خاموشی مجھے تعصف میں مبتلا کر رہی ہے۔ آپ کہیں تو میں بات کروں بھائی سے؟ سمانا نے محتاط لہجے میں ان سے پوچھا۔ نہیں، اب میں خود اس معاملے کو حل کروں گی۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ بس بھائی کو انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ اف امی کتنی غلط بات ہو گئی ہے۔ اسے جیسے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں کرے گا وہ، اتنا تو یقین اب بھی ہے مجھے اس پر۔ بس دعا کرو ان دونوں کے لیے۔ ان کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی سوچ میں الجھی اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا۔ گھر آ کر سب کے درمیان رہ کر اس کا ذہن بٹ گیا تھا۔ اپنی تنہائی کا احساس بھی کم ہو گیا تھا۔ دن بھر امی کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزر جاتا۔ شام میں فہد آ جاتا تو اس کے مزے آ جاتے۔ وہ روز اس کی پسند کی چیزیں لاتا۔ رات تک اسے موویز، میوزک میں الجھائے رکھتا۔ کبھی وہ لوگ جیا سے بھی اسکائپ پر بات کر لیتے۔ آخر کار وانیہ ہی نیند کا بہانہ کر کے اٹھ جاتی۔ رات کی تاریکی میں وہ کئی سوالوں سے بیک وقت الجھتی اور اس آنکھ مچولی میں صبح ہو جاتی۔ اس دن بھی رات کے کھانے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور بھرپور چاندنی رات تھی۔ خاموش فضا پہ اداسی کا راج تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایزی چیئر پر جھولتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ فہد اسے ڈھونڈتا ہوا بالآخر وہیں آ گیا تھا۔ اس کے برابر والی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے کچھ دیر وانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کیا، مگر وہ کہیں دور نکلی ہوئی تھی۔ گلا کھنکھا کے اس نے وانیہ کا انتہا توڑا تو اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ برہان بھائی کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اس نے بشاش لہجے میں اس سے پوچھا۔ وانیہ محتاط ہو گئی۔ یہی کوئی 1 ہفتہ، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ کوئی فون آیا تھا ان کا؟ فہد نے ازحد نارمل انداز اپنایا ہوا تھا۔ سچ یہ تھا کہ برہان نے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، کرتا بھی کیسے؟
وہ فون تو گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی، مگر فہد کے سامنے اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ فہد نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا اور کھوجتی نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں۔ آج میں نے انہیں سگنل پر دیکھا تھا۔ اس کی بات نے وانیہ کا رنگ پھیکا کر دیا اور فہد کی زیرک نگاہوں سے اس کا ری ایکشن چھپ نہیں سکا تھا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو وانو؟ نہیں تو، اس نے نظریں چرا کر پہلو بدلا۔ فہد تو یوں بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ پھر کیا تمہارے علم میں نہیں کہ وہ اسی شہر میں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے وانیہ کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وانیہ چپ رہی مگر چہرے پر ایک اضطراب پھیلنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو تم مجھ سے چھپا نہیں سکو گی، اس لیے خود بتا دو، کیا پتہ میں کوئی حل نکال لوں۔ فہد نے نرم لہجے سے اسے حوصلہ دیا۔ وانیہ نے تھک کر نگاہیں اٹھائیں جیسے اب واقعی وہ اس سے چھپا نہیں سکے گی، اور یوں بھی وہ کب تک یہاں رہ سکتی تھی، اس معاملے کو ایک طرف تو کرنا ہی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتاتی گئی، شادی کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک کی ہر بات، جھکی نظریں، مجرمانہ انداز، گویا ہر قصور بس اسی کا تھا۔ میں کیا کروں فہد، میں خود نہیں آئی، برہان نے صورتحال ہی ایسی کر دی۔ وہ سمجھوتے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آخری بات تک اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ فہد صبر سے اس کا لفظ لفظ سن رہا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھا تو دل کٹ کر رہ گیا۔ تمہارا بھائی بن کر سوچوں تو دار پر چڑھ جاؤں تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، لیکن اگر ایک مرد بن کر سوچوں تو خود کو برہان بھائی جیسا ہی پاؤں گا۔ اس نے جھکے سر سے جواب دیا۔ مطلب وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وانیہ کے لہجے میں اندیشے جاگ اٹھے تھے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت صرف محبت میں ہوتی ہے وانیہ۔ اگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو ایسا فیصلہ کبھی نہیں کریں گے۔ تم بس خود کو مضبوط رکھنا اور یاد رکھنا کہ تمہارا یہ بھائی ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے، چاہے برہان احمد کا فیصلہ جو بھی ہو۔ اس نے وانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر ٹوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی اب یہ سہارا ہی اسے مضبوطی بخشے گا۔ برہان رات کو دیر سے گھر آیا تو آئمہ کو اپنے انتظار میں جاگتے پایا۔ وہ پہلے حیران ہوا اور پھر اندر چلا آیا۔ آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ آئمہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تھکا تھکا سا انداز، ویران آنکھیں اور رف الیا، یہ ان کا وہ بیٹا نہیں تھا جسے 28 سالوں سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ آسانی سے اس پر چیزیں اثر انداز کبھی نہیں ہوتی تھیں۔ اپنی پرابلمز، اپنی تکلیف چھپا لینے کا ہنر حاصل تھا اسے۔ وانیہ اور اپنے رشتے کی محرومیوں کو وہ جس مہارت سے اتنے مہینوں سے چھپاتا آ رہا تھا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ سمجھوتے کی راہ پر چل چکا ہے۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی تھی کہ اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ بہت کم عمری سے ہی وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ ہر قدم پر ان کا سہارا بنا۔ وہ انہیں بے حد عزیز تھا۔ انہیں خود سے زیادہ اس پر بھروسہ تھا۔ لیکن آج جس طرح ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر وہ اپنی زندگی خراب کر رہا تھا، جس عامیانہ پن کا اس نے مظاہرہ کیا تھا، اس نے انہیں بہت شوق پہنچایا تھا۔ امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ ایسے چپ کیوں ہیں؟ ان کی مسلسل خاموشی سے برہان گھبرا گیا تھا۔ اٹھ کر ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ ایک پل کو آئمہ کا دل ڈول گیا۔ یہ تو وحید تھا نا، ان کا حساس سا بیٹا۔ مگر اگلے ہی پل انہوں نے چہرے پر سختی طاری کر کے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر سے ہٹا دیے۔ وانیہ کو لائے؟ برہان نے گہری سانس خارج کی۔ امی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا، وہ خود گئی ہے۔ اس نے ہر حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھا۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں بہن اس سے ناراض ہو گئی تھیں، گویا وہ جاتے جاتے اس کا ہر رشتہ چھین کر لے گئی تھی۔ تم نے اس کے لیے کوئی اور حل چھوڑا تھا؟ کون سی عورت اپنے شوہر کے منہ سے خود کو بازاری عورت کہلانا پسند کرے گی؟ یہ اوقات تھی تمہاری نظروں میں اس پاک باز لڑکی کی؟ آئمہ نے بلند آواز سے اسے للکارا۔ وہ ایک پل کو حیران رہ گیا۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں سے یہ لہجہ اختیار نہیں کیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے دماغ میں چنگاریاں سی جلنے لگیں۔ پاک باز لڑکی؟ اس پاک باز لڑکی نے خود مجھے اپنی پاک بازی کے قصے اپنی زبان سے سنائے تھے۔ جو لڑکی شادی کی رات اپنے شوہر کا بھی لحاظ نہ کر سکی، جس سے اپنے دلہناپے کی بھی حیا نہیں تھی، اسے آپ پاک باز کہہ رہی ہیں؟ اس نے میری امانت میں خیانت کی ہے، بے وفائی کی ہے مجھ سے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مجھ سے اس کی شادی زبردستی کی گئی۔ دیکھا جائے تو اس کی پوری فیملی اس میں شریک ہے،
धोखा दिया उन लोगों ने हमें। वो फट पड़ा था। कभी नहीं सोचा था कि वो यूं अपनी इज्जत का भरम खो देगा। आयमन उसके चेहरे और लहजे से छलकती तकलीफ महसूस कर ली थी, मगर उसकी ब्रेन वॉशिंग करना अब नागुज़ीर था। बेवफाई, खयानत, तुम जानते भी हो बेवफाई होती क्या है बुरहान अहमद? बेवफाई वो थी जो तुम्हारे बाप ने मुझसे उनके खोए हुए लहजे पर बुरहान चौंक गया। मैं उनकी ब्याता बीवी थी, उनके 2 बच्चों की माँ। 15 साला रफ़ाकत और वफ़ादारी को वो मेरे मुंह पर मार गए थे, एक ऐसी औरत के लिए जिससे उनकी चंद हफ्तों की शनासाई थी। क्या तुम गवाह नहीं हो उन तकलीफ़ों के जो मैंने और तुम दोनों ने उनकी गैर मौजूदगी में बर्दाश्त की? एक अमीर शख्स की औलाद होते हुए भी तुमने चंद हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खाए। समाना ने दिन रात मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल की, ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा कर अपनी तालीम के अखराजात निकाले। क्या हम तीनों में से कोई भी इस वक्त की तुम्हारे बाप की बेहिसी को भूल सकता है? बुरहान का सर आपो आप नफ़ी में हिल गया। और फिर जब वो पलटे मैंने उन्हें माफ़ किया, मरते दम तक उनका ख्याल रखा, उनकी बेवफाई की उन्हें कोई सज़ा नहीं दी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक औरत थी, एक माँ थी। उस लम्हे अगर मैं उन्हें धुतकार देती तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए शिकवा रह जाता, माशरा मुझे इल्ज़ाम देता। जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो किसी ने जाकर उनका गिरेबान नहीं पकड़ा, क्योंकि ये उनका शरई हक था। मगर एक औरत को हमारा माशरा इतनी अथॉरिटी नहीं देता कि वह एक मर्द को उसके गुनाहों की सज़ा दे सके। मेरी सारी रियाजत दांव पर लगी थी, मुझे अपनी इज्जत अपना मकाम बचाना था, तो मैंने उन्हें फिर अपना लिया। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही हूँ। बुरहान खामोश बैठा उन्हें सुन रहा था। ये बातें उन्होंने कभी उससे शेयर नहीं की थी। आज तुम उसी मकाम पर खड़े हो बुरहान अहमद, जहाँ कल तुम्हारी माँ खड़ी थी। फ़र्क ये है कि तुम मर्द हो, बाइख्तियार हो और बाकिरदार भी हो, तो तुम जो भी सज़ा दोगे वो जायज़ समझी जाएगी। तुम्हारे साथ हुई ज़्यादती पर तुम्हारे लिए हमदर्दों की कमी हरगिज़ नहीं होगी। मगर एक फ़र्क और भी है बुरहान अहमद, और वो ये है कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की। उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आया। वो जितना अरसा इस घर में या तुम्हारे निकाह में रही, तुमसे वफ़ादार रही। उसकी ज़िंदगी में जो कोई भी था, तुमसे पहले था, तब जब वो आज़ाद थी, किसी की पाबंद नहीं थी। सो जब तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं थे, तब कोई भी होता उसके लिए, वो तुम्हें हरगिज़ जवाब दे नहीं। बुरहान ने उनकी आखिरी बात पर एहतजाजन सर उठाया। क्यों एक मर्द के गुनाह को भी हम गलती समझ कर माफ़ कर देते हैं, और क्यों एक लड़की की लग़्ज़िश को भी गुनाह बना देते हैं? मर्द हज़ारों औरतों के दरमियान वक्त गुजार कर भी एक पाकबाज लड़की से शादी कर लेता है और उसका हाकिम बनकर रहता है। हाँ, और एक मासूम लड़की महज किसी को पसंद करने के जुर्म में तमाम उम्र मर्द की ठोकरों की ज़द पर रहती है। ये गैर मुतवाज़न रवैया क्यों रखते हैं हम? अम्मी, आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, बस मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर पा रहा, ये बात भूल नहीं पाता। उसने बेबस सा होकर सर हाथों में गिरा लिया। आयमन ने मुस्कुरा के उसके सर पर हाथ फेरा। तुम मेरे बेटे हो बुरहान अहमद, तुम्हारा ज़र्फ़ तो आसमानों जैसा कुशादा होना चाहिए। तुम कहते थे मैंने औरतों के लिए वफ़ा की मिसाल कायम की है, तो क्या तुम मर्दों के लिए कोई मिसाल कायम नहीं करोगे? बुरहान ने नज़र उठाकर उन्हें देखा, जैसे एक दर खुला हो। वानिया ने गुनाह नहीं किया था, फिर भी बारहा तुमसे और अपने रब से उसकी माफ़ी मांग चुकी। उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा मिला था, फिर भी उसने पूरे खलूस से तुमसे मोहब्बत की, और तुमने उसे ना माफ़ी दी ना मोहब्बत। क्या तुम भूल गए कि वह तुम्हारी पसंद से इस घर में आई थी? उन्होंने बदस्तूर उसका सर सहलाते हुए अपनी बात जारी रखी। बुरहान के दिल ने एक बैठ कर दी। वो कब भूला था कि वो उसकी अव्वलीन चाहत थी। मैं क्या करूं अम्मी? वो थक कर बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर बैठ गया। उसे उसी मोहब्बत से समेट लो बेटा, और अगर अब भी तुम्हारा ज़र्फ़ कम पड़ रहा है तो उसे आज़ाद कर दो। उनकी आखिरी बात पर उसने झटके से सर उठाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मी। तो फिर वो करो जो तुम्हारा दिल अरसे से कह रहा है। अपनी हालत देखो, क्या तुम खुश हो उसे खुद से दूर करके? आयमन ने मुस्कुरा कर उसे टोला। बुरहान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। दिल की सारी गिरें एक एक करके खुलती जा रही थीं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें माँओं की ज़रूरत हमेशा रहती है। थैंक्स अम्मी। उनके हाथ चूमता हुआ बुरहान खड़ा हो गया। और सुनो,
یہ ساجدہ بتا رہی تھی کہ تم نے اپنا کمرہ لاک کر دیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ اسے کوئی نہ کھولے. یہ صحیح ہے کیا؟ وہ اسے مزید چھیڑنے لگی. اب آپ کی بہو ہی آ کر کھولے گی اسے. وہ مسکراہٹ دباتا ہوا باہر نکل گیا. آئمہ نے اس کے ہر اٹھتے قدم سے اپنی دعاؤں کی زنجیر باندھ دی. آج فہد اسے ضد کر کے اپنے ساتھ اسٹور لے آیا تھا تاکہ اس کا دل بہل جائے. وہ مالکانہ انداز میں منہ اٹھائے اسٹور کی 3 منزلہ سپر مارکیٹ میں یہاں وہاں گھومنے لگی. ارد گرد پھرتے ہوئے باوردی سیلز مین اسے احتراماً دیکھ کر سلام کر دیتے اور وہ سر جھکا کر آگے بڑھ جاتی. پرفیومز کے ریک کے پاس اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے. مختلف خوشبوؤں سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد وہ پیچھے پلٹی تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی. سامنے وہ کھڑا تھا جس کے ملنے کا اب وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی. ساتھ فضل اپنی ہمیشہ والی مسکراہٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے اسے تک رہا تھا. گویا وہ پہلے ہی جان گیا تھا کہ اس کے آگے چلتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں وانیہ طارق تھی. وانیہ کو وہ اپنی نظروں کا دھوکہ لگا. بے اختیار سر پر لیا سیاہ سکارف تھوڑا اور آگے کو کھسکا لیا. تو تم مجھے مل ہی گئی. میں سمجھتا تھا تم اس شہر میں ہی نہیں ہو ورنہ میری تلاش اتنی بے ثمر تو نہیں ہو سکتی تھی. اس کے وہی انداز تھے جن پر کبھی وانیہ جان دینے کو تیار رہتی تھی. مگر آج دل کا موسم بدل چکا تھا. اس نے پروکار انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا. تمہاری تلاش اب بھی بے ثمر ہی رہی ہے سعد فضل. جو تمہارے سامنے کھڑی ہے وہ وانیہ طارق نہیں مسز وانیہ برہان احمد ہے. سعد کے لب آپ سمٹ گئے. کیا مجھے بھولنا اتنا آسان تھا تمہارے لیے وانیہ؟ کہاں گئی وہ محبت جس کی تم دعوے دار تھی؟ وہ حساب کتاب کے کھاتے کھول کر بیٹھ گیا تھا. مگر وانیہ اب اس کے ہر قرض سے بری ذمہ تھی. اگر وہ محبت ہوتی تو باقی رہتی ساتھ. مگر وہ واقعی محبت نہیں تھی. نہ میری طرف سے نہ تمہاری طرف سے. اور رہا تمہیں بھولنے کا سوال تو سچ کہوں اب میرے گمان کے رستوں سے بھی تمہاری یاد کا گزر نہیں ہوتا. تم میری غلطی تھے اور غلطیاں سبق سیکھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں جو میں سیکھ چکی. اس کا اعتماد ساتھ کو کھڑکا گیا. مگر میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولا وانیہ. راستہ تم نے بدلا تھا میں نے نہیں. اس نے برا وقت اسے یاد دلا دیا. وانیہ سر جھٹک کر مسکرائی. پتہ نہیں وہ اسے کتنا بے وقوف سمجھتا تھا. میں تمہیں کبھی یاد ہی نہیں تھی ساتھ. تمہیں یاد تھا تو وہ گولڈ میڈل جو تمہیں سال کے آخر میں لینا تھا. تمہیں یاد تھی تو وہ ٹرافی جو تمہارے کریڈٹ پر کامیابیوں اور تعریفوں کے ڈھیر لگا دیتی. فیصلہ تو جب ہی ہو گیا تھا. اور ان سب سے بھی پرے اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تب بھی مجھے برہان احمد کا ہی ہونا تھا اور میں ان کی ہو چکی ہوں ساتھ. اور پلیز تم میرا راستہ چھوڑ دو. مجھے دیر ہو رہی ہے. وہ ناگوار سا تاثر دیتی اسے کراس کرنے لگی. سعد نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ واقعی وہ وانیہ نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا. تمہارے برہان احمد کو پتہ ہے کہ تم کبھی میری محبت کا دم بھرتی تھی؟ اس کا سلگتا لہجہ وانیہ کو پلٹنے پر مجبور کر گیا. وہ تمہارے جتنے کمظرف نہیں ہیں اور نہ ہی میں تم جیسی منافق. میں نے انہیں شادی کی رات ہی سب سچ بتا دیا تھا. اور دیکھو میں آج بھی مسز برہان احمد ہی ہوں. اب تم بھی کوئی پھپھو کی بیٹی ڈھونڈ لو. وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر آگے بڑھی. مگر سامنے سے آتے برہان کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے. ساتھ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا سامنے کھڑے اجنبی کو دیکھ کر چونک گیا. وانیہ کا دل چاہا تھا وہ ابھی منو مٹی تلے جا سوئے. کیا یہی رہ گیا تھا ہونے کو کہ وہ اسے ساتھ کے ساتھ کھڑا دیکھ لیں؟ برہان فہد کے بلاوے پر اسٹور آیا تھا. کل رات اس نے فہد سے وانیہ کے بارے میں پوچھا تھا اور اسی کے کہنے پر وہ صبح یہاں آ گیا تھا. وانیہ کو ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی مگر اسے ساتھ کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ چھپ گیا تھا. شاید اس کی مدد تھی جو قدرت کی طرف سے کی گئی تھی کہ آج دل سے یہ آخری خلش بھی اس کے نکل جاتی تھی. وہ ان دونوں کی سب باتیں سن چکا تھا اور اب سعد کی آخری بات کا جواب وہ بنفس نفیس خود دینا چاہتا تھا. وانیہ اسے دیکھ کر سر جھکائے کھڑی تھی. اسے ڈر تھا کہ وہ بھرم جو وہ سعد کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہیں برہان وہ توڑ نہ دے. وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اسے بازو سے تھام کر اپنے پہلو میں لیے سعد کی طرف آ گیا. سعد کو لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں. وانیہ حیران اور گمسم سی اسے دیکھنے لگی. ہائے سعد، میں ہوں برہان احمد، وانیہ کا ہسبینڈ. آئی ہوپ کہ آپ مجھے جانتے ہوں گے کیونکہ میں تو آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں.
اس نے بوکھلائے ہوئے سعد کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اسکد مسافے کے لیے تھاما تو سعد سے وہاں ٹھہرنا دو بھر ہو گیا۔ کبھی آنا ہمارے گھر، وانیہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے۔ پھر مجھے تو اس نے موٹا کر دیا کھلا کھلا کر۔ وانیہ ہونک بنی اس کی لن تنانیاں ملاحظہ کرتی رہی۔ یہ وہ برہان احمد نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ جی ضرور، سعد دو لفظ کہہ کر مڑ گیا۔ کہنے کو تھا ہی کیا؟ وانیہ کو یہاں دیکھ کر وہ ٹھٹکا ضرور تھا، ڈر بھی تھا کہ وہ اسے سامنے پا کر بے قابو ہو جائے گی، اس کی بے وفائی کا حساب مانگے گی، سو اس نے خود ہی بڑھ کر اسے زیر کرنا چاہا تھا، مگر وہاں اب ان باتوں کی نہ اہمیت تھی اور نہ ضرورت۔ اسے ماننا پڑا کہ وہ واقعی وانیہ طارق نہیں رہی تھی جو اس کی ایک نظر سے سرخ پڑ جاتی تھی، اس کے کہے ہر لفظ کو آفاقی سچ تسلیم کر لیتی تھی۔ وہ اسے پسند تھی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اس کی ترجیح نہیں تھی۔ اس کے جانے سے صرف ایک رنگینی کم ہوئی تھی، خلا نہیں آیا تھا۔ وہ منفرد بھی نہیں تھی، ساتھ فضل کے گرد ایسی بہت ساری وانیاں ہمہ وقت رہتی تھیں۔ کوئی جانا چاہتی تو وہ جانے دیتا تھا، جیسے اس نے وانیہ کو جانے دیا تھا، مگر اپنا بھرم اس نے ہمیشہ قائم رکھا۔ اس کے کریڈٹ پر بے وفائی کا کوئی دھبا کبھی نہیں لگا تھا، مگر اس نے کبھی کسی لڑکی کو خود سے بچھڑ کر ایسا خوش اور مطمئن بھی نہیں دیکھا تھا جیسا آج وانیہ برہان احمد کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد شاندار سا شخص اسے یوں ہی بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہنستا مسکراتا آگے بڑھ رہا تھا اور سعد کو حیران چھوڑ گیا تھا۔ سعد کے اوجھل ہوتے ہی برہان نے حیران کھڑی وانیہ کا کندھا ہلایا۔ کہاں گم ہو آپ؟ اس سے کچھ کہا نہیں گیا۔ کس سے پوچھ کے گھر چھوڑا تھا؟ برہان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ آپ نے کہا تھا چلی جاؤ۔ اس نے خائف ہو کر رخ پھیرا۔ یہ کہا تھا کہ گھر سے چلی جاؤ؟ اس نے بغور اس کی آنکھوں کو گھورا۔ روکا بھی تو نہیں تھا۔ وہ برابر جواب دیتی رہی۔ میرے فرشتوں کو خبر نہیں تھی کہ تم چلی گئی ہو۔ وہ بولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ بتا دیتی تو روک لیتے۔ وہ بھی اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ ٹانگیں توڑ دیتا تمہاری، کہا تھا نا میرے نکاح سے تو تم اب عمر بھر نہیں نکل سکتی۔ وہ دھمکاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ وہ دونوں چلتے چلتے بیکری سائڈ پر آ گئے تھے۔ سامنے سے فہد چلا آ رہا تھا۔ برہان کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ اور تمہاری فیوریٹ شاپنگ تو کرا دوں، میری تو حسرت ہی رہ گئی کبھی تم میرا بھی ہزاروں کا بل بنواؤ۔ وہ فہد کو آنکھ مارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وانیہ نے گھور کر فہد کو دیکھا۔ بائی گاڈ میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے خود فون کیا تھا تمہارے لیے۔ اس نے مصنوعی خوف سے ہاتھ اٹھا دیے۔ وانیہ نے رخ پھیر لیا۔ جاؤ خوب شاپنگ کرو، سارے بدلے نکالو، اتنا خرچہ کرو کہ اس شخص کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے، یہ ڈیفالٹر نکل آئے۔ وہ بولتا رہا اور وانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فہد نے اسے گلے لگا کر رخصت کیا۔ وہ سنجیدہ شکل بنائے گاڑی میں آ بیٹھی۔ برہان نے ایک نظر دیکھ کر ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ وانیہ منتظر ہی رہی کہ وہ کچھ کہتا۔ گھر آتے ہی وہ اندر بھاگ گئی۔ خالی گھر اسے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ امی افراز کے گھر گئی ہیں، سمانہ ہاسپٹل، ساجدہ کی میں نے چھٹی کر دی ہے، اور رہا میں تو وہ تمہارے سامنے ہوں۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا۔ وانیہ کا دل دھڑک اٹھا اور زیر لب مسکراتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اپنے کمرے تک آئی۔ دروازے کا لاک گھمایا تو وہ لاک تھا۔ اس نے الجھ کے برہان کو دیکھا۔ اس نے بنا کچھ کہے چابی تھما دی۔ دروازہ کھلتے ہی وانیہ ٹھٹک گئی۔ ایسا لگا اسے ایک لمحہ بیتا ہے اس کے کمرے سے نکلے۔ اس کا عروسی جوڑا یوں ہی بیڈ پر پڑا تھا، سارے زیور میک اپ ایسے ہی ٹیبل پر بکھرا پڑا تھا جیسا اس نے چھوڑا تھا۔ موبائل بیڈ کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تو پیچھے سے اندر آتے ہی برہان نے دروازہ پھر لاک کر دیا۔ وہ آہٹ پر پلٹی تو اسے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھا۔ وہ برہان نرم سا تاثر لیے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وانیہ اس کے ارتکاز سے گھبرا گئی۔ یہ سب؟ اس نے کمرے کی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ تم چلی گئی تھی، مگر میں تمہاری آہٹوں کو روک لینا چاہتا تھا، تمہاری خوشبو کو قید کر لینا چاہتا تھا۔ اس کمرے کی ہر چیز کی طرح میری زندگی بھی اس لمحے میں فریز ہو گئی تھی وانیہ۔ میری زندگی کی حرارت تمہارے وجود سے ہے۔ تمہاری وفا نے میری محبت کو زیر کر لیا، میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں رہ سکا۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا ہوا اس کے بالکل پاس آ کر رک گیا۔ وانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ حیرانی کے سمندر میں غرق تھی۔ کیا یہ برہان تھا؟ اسے یوں والہانہ تکتا ہوا، اپنے دل کے بھید اتنی آسانی سے کھولتا ہوا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے لرزتی پلکیں اوپر اٹھائیں۔
برہان نے گہری سانس خارج کی اور اس کا نازک سا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں دبا لیا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری اتنی انسلٹ کی۔ اس کا سادہ انداز وانیہ کو رلا گیا۔ اس کی معافی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تھی۔ اس کی دعائیں رائگاں نہیں گئیں۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ کم زیادتی نہیں کی، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اعتراف کے لمحے بے حد حسین تھے۔ برہان سوچ کر مسکرایا۔ شکر ہے تمہیں یہ خیال بھی آیا کہ تم نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ اس کی بات پر وانیہ نے سر اٹھایا تو اس کی شرارت سے پر آنکھیں ہر بھید عیاں کر گئیں۔ وہ شرما کر بھی نظر جھکا گئی۔ ویسے یہ شرما کر کون سی زیادتیوں کا ازالہ کر رہی ہیں محترمہ؟ اس نے جی بھر کر اس کے جھجک کو انجوائے کیا۔ کیا مطلب؟ وانیہ نے ذرا کی ذرا نظریں اوپر اٹھائیں۔ مطلب یہ کہ تمہیں تو خود بڑھ کر اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا کشادہ سینہ اس کے لیے وا کر دیا۔ بہت بے شرم ہیں آپ۔ وانیہ اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی آگے بڑھی تو برہان نے کہکا لگاتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ برہان احمد کے وجود سے اٹھتی وہی بھینی بھینی مہک اس کا حصار کرنے لگی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اب یہ حصار ٹوٹنے والا ہرگز نہیں تھا۔